نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس قرآن پاک کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کو نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، والسماوات العلی، اور بلندیوں والے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، علی العرش استوی، عرش پر مستوی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کی تہوں میں ہے، لہو، سب اسی کا ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو یقیناً وہ مخفی بات کو، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، آہستہ سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا نزول نبوت کے 6 سال سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کا نزول ہوا تو ابتدائی آیات اور ابتدائی سورتوں کا جو نزول ہے اس میں سورہ طٰہٰ کا بھی نزول ہوا ہے۔ اس بات کی نشاندہی اس سے ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ جو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے پہنچا تھا، تو اس قافلے کا جو سفر کا سال تھا وہ 6 نبوی تھا، نبوت کا 6واں سال۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی تھیں وہ یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے نزول کا زمانہ 6 نبوی کا ہے، اس سے پہلے کا ہے، اور چاچا یہی آیات، ابتدائی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا بھی سبب بنی، اور آپ کا جو اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی 6 نبوی میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ان آیات کا اور اس صورت کا نزول ہو چکا تھا۔ اس صورت کے جو مضامین میں وہی بنیادی مضامین تو ہیں ہی کہ جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے، لیکن بطور خاص اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی کا مضمون نازل کیا گیا ہے، اور اس کی نظیر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر، ابتدائی طور پر اہل ایمان کو تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر جو کامیابی ہے اور فتح ہے وہ اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں۔ تو اس لحاظ سے چونکہ یہ زمانہ وہ تھا جب کفار مکہ
اہل ایمان پر بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، تو خاص طور پر تسلی کا جو مضمون ہے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ سورتوں کے شروع میں بہت سے حروف اس طرح کے آتے ہیں، الف لام میم را، حامیم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین، یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کی حقیقی مراد اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو، اور اس کے جو بھی معنی اور مفاہیم ہیں وہ برحق ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں اس کے بارے میں نہ تو علم دیا گیا ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لتشقی، آپ مشقت میں پڑ جائیں کے دو مطلب ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر شدت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ آپ عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ تکلیف اٹھائیں، یہ تو مقصد نہیں ہے ہمارا، ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ہر وقت مشقت میں رہیں اور اسی گڑن میں رہیں، اسی فکر میں۔ یہ وہی مضمون ہے کہ کہیں آپ ایسا نہ کریں اپنے ساتھ کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنی جان کا نقصان کرنے لگ جائیں۔ آپ اس قدر فکر میں رہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ مطلب کہ آپ اتنی مشقت برداشت نہ کریں، آپ ان کو سمجھائیں، تبلیغ کریں، ان کو نصیحت کریں، اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ کا کام ان کو پہنچانا ہے اور ان کے سامنے بات کو رکھ دینا ہے۔ تو یہ مضمون ہے کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا لتشقی کہ آپ مشقت میں پڑے رہیں اور ہر وقت آپ کو یہی ایک دن سوار رہے اور اس کی طرح آپ اپنے آپ کو پریشان کیے رکھیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں البتہ یہ قرآن پاک اس شخص کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آیا ہے جو شخص کے خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے، اس کے سامنے حاضری کی جواب دہی جو ہونی ہے اس کا خوف اس کو سوار ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک نصیحت لے کر آیا ہے، اس کو یہ نصیحت فائدہ بھی دیتی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، شاہ فرمایا کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے اس ذات کی طرف سے ہوا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، زمین کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا، والسماوات العلی، اور اس قدر بلند آسمان ہے کہ آپ نگاہ اس طرف دوڑائیں اور بار بار دوڑائیں تو کہیں آپ کو سہارا نظر نہیں آتا، کہیں آپ کو دراڑ نظر نہیں آتی، کہیں آپ کو کمی نظر نہیں آتی۔ تو جس ذات نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس پوری دنیا کے وجود کو نقشہ بخشا ہے، بنایا ہے، اور پوری دنیا کا نظام جس ذات نے سنبھالا ہوا ہے، تو تنزیلا، یہ قرآن پاک آہستہ آہستہ بتدریج اسی ذات نے نازل کیا ہے۔ الرحمن، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الرحمن گزشتہ جو سورہ ہے اس کی آخری جو آیات ہے اس میں تقریباً 16 مرتبہ کے قریب یہ لفظ آیا ہے، الرحمن الرحمن، تو اس لحاظ سے بھی خاص ایک تعلق ہے۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ رب العالمین نازل کیا ہے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے، لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ علی العرش استویٰ، اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کوئی جسم کسی جگہ پہ قرار پکڑتا ہے تو وہ مراد ہے، یہ صرف ترجمے کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے مستوی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جب جسم کسی جگہ پر مستوی ہوتا ہے، قرار پکڑتا ہے، تو اس کی 6 جہتیں بنتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے، اس کے دائیں بھی ہوتا ہے، اس کے بائیں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جہتیں جو ہیں یہ عام طور پر جسموں میں بنتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان جہتوں سے پاک ہے، کیونکہ اگر جہت ثابت ہو جائے تو پھر اس کا وجود مقید ہو جاتا ہے، تو جو چیز مقید ہو جائے وہ چیز محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین محدود نہیں ہے،
وہ غیر محدود ہے، وہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ ہماری سمجھ میں اس طریقے سے آنے والی نہیں ہے۔ تو صرف ترجمے کی حد تک اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی قائم و دائم ہے، اب کیسے ہے، کیا کیفیت ہے، کیسے اس کا منظر ہے، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جتنا بھی ہم زور لگا لیں ہمارے وہ بات پلے نہیں پڑ سکتی۔ تو بس اس پر ایمان لانا اور اس کے معنی کو سمجھنا، مفہوم پر ایمان لانا بس یہی کافی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ عرش پر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، جو کچھ تحت الثری، زمینوں کی تہوں میں ہے، لہو، وہ اسی ذات کا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، جو کچھ ہمارے پاس مال و دولت ہے، جو ہماری زندگیاں ہیں، جو ہمارے اجسام ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے سارے اسباب ہیں، لہو، یہ اسی ذات کے بنائے ہوئے ہیں، اسی ذات کی عطا ہے، اسی ذات کی ملکیت ہے۔ وہ کسی کو دے رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا، زیادہ دے رہا ہے، تھوڑا دے رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بلند آواز سے بات کرو، آگے مضمون مخفی ہے، یا تم آہستہ آواز سے بات کرو، تو وہ آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، یعلم السر، چھپی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے، وَأَخْفَى، اور بالکل جو پوشیدہ سے پوشیدہ تہوں میں باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اخفا سے مراد وہ بات ہے جس کو ابھی زبان پر لایا ہی نہیں گیا۔ انہ علیم بذات الصدور والا مضمون ہے، جو دلوں میں بات ابھی کھٹک رہی ہے، ابھی دل میں وہ کھٹکی ہے، ابھی دماغ میں اس کو ادا کرنے کے الفاظ بھی نہیں آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے۔ یعلم السر واخفا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی فقط ایک ذات ہے جو معبود حقیقی ہے۔ تمام ستائش، تمام تعریفات فقط اسی کے لیے ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔